اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے حدیث ثقلین کا حرف با حرف اور سند با سند ایسا تجزیہ کیا کہ معترضین کے پاس اب سر چھپانے کی جگہ نہیں بچی۔ ہم نے ان کی کتب اور خود صحیح مسلم کی روشنی میں یہ پکا اور ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا، اور ان من گھڑت روایات کا ہم نے مکمل تجزیہ کیا جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب جب حدیث کے میدان میں ان کی دال نہیں گلی اور ان کے سارے علمی مغالطے واضح ہو گئے تو اب انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا ہے۔ اب یہ لوگ قرآن مجید کی آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پبلک کے سامنے اچھل اچھل کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، پوری آیت میں تو عورتوں کے لیے مؤنث کی یعنی کہ فیمینائن ضمیریں چل رہی تھیں، لیکن اچانک اللہ عز و جل نے فرمایا انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں انکم اور یطہرکم میں جمع مذکر کی ضمیریں آ گئیں، بس جی ضمیر بدل گئی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس آیت سے باہر ہو گئیں اور اہل بیت صرف مخصوص شخصیات ہی رہ گئیں۔ کیا واقعی علم لغت اور عربی گرامر اتنی سستی چیز ہے کہ صرف ایک ضمیر بدلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ اس آیت سے باہر ہو جائے؟ یا یہ علم زبان سے شدید جہالت اور تعصب اور معصوم عوام کو علمی دھوکہ دینے کا ایک نیا ڈرامہ ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم عربی زبان کے مسلمہ قواعد، لغت عرب کے قوانین اور خود قرآن مجید کے اپنے اسلوب سے اس جمع مذکر اور مؤنث کے ڈھونگ کا ایسا آپریشن کریں گے کہ معترضین کے اپنے گھر کے چراغ سے ان کے اپنے دعوے جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی ان کے اس ضمیروں والے دھوکوں کی اصل حقیقت اور اس کے پیچھے چھپی لغوی گہرائی کو حرف با حرف سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو ایک ایک سیکنڈ غور سے دیکھیے گا، کیونکہ آج بات ادھوری نہیں، بالکل آر پار ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو اعتراض میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب وقت ہے اس کا پہلا اور سب سے مضبوط علمی آپریشن کرنے کا، جسے علم تفسیر اور زبان دانی میں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی کتاب، یہاں تک کہ ایک معمولی اخبار کا ایک کالم بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ اس کا اگلا اور پچھلا جملہ نہ پڑھیں۔ لیکن افسوس کہ جب بات آیت تطہیر کی آتی ہے تو معترضین پوری سورہ احزاب کو بھول کر اس کے پورے گرامر کو بائی پاس کر کے صرف آیت نمبر 33 کے ایک آدھے جملے پر آ کر رک جاتے ہیں۔ چلیے ہم ان کی طرح بھاگیں گے نہیں، انشاءاللہ ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک کا پورا تانا بانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ذرا دل تھام کر قرآنی گرامر کا یہ اسلوب دیکھیے۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے، جہاں اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں یا ایھا النبی قل ازواجکا، یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ازواجکا، آپ کی بیویاں۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 34 تک اللہ عز و جل کا کلام مسلسل جاری ہے اور مخاطب صرف اور صرف امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات ہیں۔ عربی گرامر کے ماہرین متوجہ ہوں، آیت نمبر 32 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ ذرا ضمیروں پر غور کیجئے، لستن تم سب عورتیں نہیں ہو، تقیتن اگر تم سب عورتیں ڈرو، فلا تخضعن پس تم سب عورتیں نرم لہجہ نہ اختیار کرو۔ یہ تمام کے تمام صیغے جمع مؤنث حاضر یعنی کہ فیمینائن پلورل کے ہیں، جو صراحت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہیں۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے،
آیت نمبر 33 شروع ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہاں بھی گرامر دیکھیے، بیوتی کننا تم عورتوں کے گھر، تبرجنا تم عورتیں سنگھار نہ دکھاؤ، آکمنا تم عورتیں نماز قائم کرو، آتینا تم عورتیں زکوٰۃ دو، آتینا تم عورتیں اطاعت کرو۔ مسلسل جمع مؤنث کی ضمیریں بیویوں کے گھروں اور ان کے اوصاف کا ذکر کر رہی ہیں، اور اسی چلی آ رہی گفتگو کے بالکل بیچ میں اسی تسلسل کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہاں معترضین اچھلتے ہیں کہ جی دیکھیں انکنہ کی جگہ انکم یعنی کہ مذکر آ گیا، لہٰذا بیویاں اڑ گئیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی اگر تمہاری یہ عجیب و غریب منطق مان لی جائے تو ذرا اس سے اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 34 کا گرامر تو پڑھو۔ وہاں اللہ عز و جل دوبارہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ یہاں لفظ پھر آ گیا وَاذْكُرْنَ، اور تم سب عورتیں یاد کرو، اور بیوتِكُنَّ تم سب عورتوں کے گھر۔ اب عقل سلیم رکھنے والا کوئی بھی انسان سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ یہ کیسا عجیب و غریب دعویٰ ہے، شروع میں بھی بیویاں جمع مؤنث، آخر میں بھی بیویاں جمع مؤنث، حجرے اور گھر بھی بیویوں کے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ان تمام آیات کے بالکل بیچ میں سے ایک جملہ نکالا، بیویوں کو مائنس کیا، کسی اور کو داخل کیا، اور پھر اگلا جملہ دوبارہ بیویوں پر شروع کر دیا۔ کیا کلام الہی میں ایسا تضاد ممکن ہے؟ کیا دنیا کی کسی بھی زبان کے قواعد میں یہ مضحکہ خیز طریقہ جائز ہے کہ ایک ہی پیراگراف میں بغیر کسی وقفے یا نئے اعلان کے مخاطب کو یوں اچانک بدل دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کا یہ محکم سیاق و سباق یہ باقاعدہ گرامر کا تسلسل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آیت تطہیر کا اولین مصداق اور اس کا حقیقی محل صرف اور صرف امہات المومنین کے حجرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ جو لوگ صرف ایک ضمیر انکم کا بہانہ بنا کر اس پورے قرآنی سیاق و سباق سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، اب اگلے حصے میں ہم ان کو عربی لغت کے اسی صیغہ مذکر کا وہ قانون سمجھائیں گے کہ ان کے پاس اپنے دعوے پر پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ دوستو سیاق و سباق کا آپریشن کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں معترضین کے اس سب سے چہیتے اعتراض پر جس کے خمار میں وہ دن رات جھومتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کہ جی اگر بیویاں مراد تھیں تو اللہ نے انکم اور یطہرکم میں جمع مذکر کی ضمیریں کیوں استعمال کی؟ وہاں تو انکنہ اور یطہرکن ہونا چاہیے تھا۔ آئیے آج ان کے اس خمار کو لغت عرب اور عربی گرامر کے ایسے تھپڑ سے اتارتے ہیں جو انہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اہل زبان، بلاغت کے ماہرین اور عربی گرامر، نحو و صرف کا ادنا طالب علم بھی یہ بنیادی قاعدہ جانتا ہے کہ آیت تطہیر میں لفظ استعمال ہوا ہے اہل البیتی۔ عربی لغت کا یہ مسلمہ اور پکا قانون ہے کہ لفظ اہل کے اعتبار سے یعنی اپنی ذات میں مذکر ہے، اور کلام عرب کا یہ اٹل اسلوب ہے کہ جب بھی جملے میں لفظ اہل مخاطب یا مضاف ہو کر آ جائے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کے بعد آنے والی تمام ضمیریں ہمیشہ جمع مذکر کی ہی لائی جاتی ہیں، چاہے اس لفظ اہل سے مراد صرف ایک اکیلی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عربی زبان کا حسن ہے، کوئی گرامر کی غلطی یا تضاد نہیں ہے۔ اگر معترضین کو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز ہے تو میں آج اس ویڈیو کے ذریعے انہیں ایک کھلا علمی چیلنج دیتا ہوں کہ جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اور کسی بھی جامعہ، کسی بھی مدرسے یا کسی بھی بڑے سے بڑے عربی دان اور نحوی کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا کلام عرب میں لفظ اہل کی رعایت کرتے ہوئے مؤنث کے لیے مذکر کی ضمیریں لانا گرامر کا مسلمہ اصول ہے یا نہیں۔ اگر وہ انکار کر دے تو ہم علمی میدان ہی چھوڑ دیں گے۔
لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ خود پروردگار نے قرآن مجید میں اس اسلوب کو بار بار استعمال کر کے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ چلیے ہم آپ کو قرآن مجید سے لائیو گرامر کی دو ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ معترضین کا یہ ضمیروں والا پورا محل زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے سورہ ہود آیت نمبر 73 آ رہی ہے۔ جب اللہ کے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تو وہاں ان کی بیوی ہماری ماں حضرت سارہ علیہ السلام موجود تھیں۔ وہ اکیلی خاتون کھڑی تعجب کر رہی تھیں۔ اب فرشتوں نے ان اکیلی خاتون کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ علیکم اہل البیت۔ ذرا قرآنی گرامر کی باریکی دیکھیے۔ فرشتوں نے بات شروع کی تو فرمایا اتعجبین، کیا تو ایک عورت تعجب کرتی ہے؟ یہاں واحد مؤنث کا صیغہ لائے، لیکن جیسے ہی جملے کے آخر میں لفظ اہل البیت آیا تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک عورت پر برکت ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا علیکم اہل البیت، یعنی علی کی مؤنث کے بجائے علیکم جمع مذکر کی ضمیر استعمال کی۔ اب میں ان معترضین سے پوچھتا ہوں کہ بھائی ذرا اپنی عقل کے گھوڑے یہاں بھی دوڑاؤ، یہاں علیکم میں جمع مذکر کی ضمیر آنے سے کیا سیدنا ابراہیم کی بیوی اپنے ہی گھر سے اور فرشتوں کی دعا سے باہر ہو گئیں؟ اگر وہاں اکیلی بیوی کے لیے اہل البیتی کی رعایت میں جمع مذکر کی ضمیر آ سکتی ہے اور وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہیں، تو آیت تطہیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے انکم آنے سے وہ گھر سے باہر کیسے ہو گئیں؟ یہ کون سا مضحکہ خیز گرامر ہے تم لوگوں کا؟ آئیں ایک اور آپ کو میں مثال قرآن سے دکھاتا ہوں۔ سورہ قصص آیت 29، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے طور سینا کی جانب آگ دیکھی تو انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی کہ بیوی سے فرمایا، قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا، قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ یہاں گرامر کے ماہرین سر دھنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک اکیلی بیوی تھی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو۔ اگر صرف عورت مراد ہوتی تو عربی گرامر کے مطابق کہنا چاہیے تھا امکسی، تو ایک عورت ٹھہر جا، لیکن چونکہ شروع میں لفظ لی اہل ہی آ گیا، اپنی اہل سے آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے لغت عرب کے آئین مطابق فرمایا امکسو، تم سب مذکر ٹھہر جاؤ، یعنی اکیلی بیوی کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ یہی وہ عظیم لغوی حقیقت ہے جس کا اعتراف امت کے جلیل القدر مفسرین نے کیا ہے۔ امام بلاغت اور مفسر قرآن علامہ محمد آلوسی رحمہ اللہ اپنی شہرہ افاق تفسیر روح المعانی میں آیت تطہیر کے تحت صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر میں جمع مذکر کی ضمیریں انکم اور یطہرکم اور صرف لفظ اہل کی رعایت اور عربوں کے کثیر لغوی استعمال کی وجہ سے وارد ہوئی ہیں۔ اس سے بیویوں کا مائنس ہونا ثابت نہیں ہوتا، بس ثابت ہوا کہ گرامر کی روح سے، لغت کی روح سے اور قرآن کے اپنے پکے اسلوب کی روح سے انکم کا صیغہ اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کی عظمت اور ان کی محبت اور لفظ اہل کے لغوی قاعدے کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جو لوگ اس کے علاوہ کم ذہنی دکھاتے ہیں وہ دراصل پبلک کو جاہل سمجھ کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو قرآن مجید کے بعد اب باری آتی ہے کتب احادیث کی، تاکہ معترضین کا آخری قلعہ بھی زمین بوس ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت مزے کی بات سنیں، جب ہم ان کی اپنی کتابوں سے ان کے اپنے معتبر راویوں کا کچا چٹھا کھولتے ہیں تو یہ لوگ منافقت کی حد کر دیتے ہیں۔ یہ فوراً اپنی کتابوں کو سائٹ پر چھپا دیتے ہیں اور اچھل کر کہتے ہیں جی وہ تو ہماری کتاب ہے، آپ ہمیں اپنی سب سے معتبر کتابوں یعنی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے دکھائیں کہ وہاں کسی اکیلی خاتون یا بیوی کے لیے جمع مذکر کی ضمیر آئی ہو۔ چلیے بھائی آپ کی یہ حسرت بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں فی الحال سائٹ پر رکھ کر جس بخاری اور مسلم کی رٹ لگاتے ہیں، آج میں آپ کو اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایسے پکے اور دندان شکن حوالے دینے جا رہا ہوں کہ کل کو آپ کو اپنے ہی اس اعتراض پر انشاءاللہ شرم آنے لگے گی۔ ذرا دل تھام کر یہ بجلیاں گرتے ہوئے دیکھیں،
بجلی نمبر 1۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ احزاب کی تفسیر حدیث نمبر 4793 کے تحت وہ روایت لائے ہیں جب ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر پردے کے احکامات نازل ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ماں عائشہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ الفاظ سنیں۔ السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی رٹ لگانے والے ذرا یہاں اپنا گرامر فٹ کریں۔ مخاطب کون ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ، جو کہ اکیلی خاتون ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لغت عرب کے عین مطابق تعظیم، محبت اور لفظ اہل کی رعایت میں علیک کی کے بجائے علیکم یعنی جمع مذکر کی ضمیر استعمال فرمائی۔ اب بولو، کیا بخاری کی اس حدیث سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر ہو گئیں؟ کہ دوسری بجلی گران لگاؤں آپ پہ؟ اگر آپ کہیں کہ جی صرف سلام میں ایسا ہوتا ہے تو چلیے آپ کی پسندیدہ صحیح مسلم کتاب الطلاق باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی امر بریرہ، جب اللہ کے رسول صلاۃ والسلام گھر تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل عندکم شیء، یعنی کیا تم لوگوں کے پاس کچھ ہے؟ یہاں بھی حضرت عائشہ اکیلی مخاطب ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندکی نہیں کہا، اندکم یعنی کہ جمع مذکر کی ضمیر کم استعمال کی۔ جاؤ، اب کوئی جا کر صحیح مسلم پر بھی اعتراض کر دے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کو گرامر نعوذ باللہ معاذ اللہ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کیا۔ اب یہ تیسری بجلی آپ پہ گرنے والی ہے۔ چلیے بات کو اور پکا کرتے ہیں۔ جب اسلام کی بالکل شروعات تھی، صحیح بخاری میں آغاز وحی کے بیان میں حدیث نمبر 3 میں جب غار حرا میں پہلی مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی، آپ گھر تشریف لائے اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، یعنی تم سب مجھے کمبل اڑا دو۔ یہاں بھی سامنے اکیلی سیدہ خدیجہ تھیں، لیکن عظمت، محبت اور اہل و عیال کے اسلوب کے مطابق صیغہ زملونی جمع مذکر کا استعمال کیا گیا۔ مطلب صاف ہے، جو لوگ اپنی کتابیں چھپا کر بخاری اور مسلم کے نام پر پبلک کو دھوکہ دینے نکلے تھے، آج بخاری اور مسلم کی ان صحیح ترین احادیث نے ثابت کر دیا کہ کلام الہی ہو یا فرمان نبوی، بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی عظمت و محبت کے اظہار کے لیے لفظ اہل کی لغوی رعایت میں ہمیشہ جمع مذکر کی ضمیریں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ لغت کا حسن ہے، یعنی کہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ چلو بھائی، تمہاری فرمائش پر بخاری اور مسلم سے تو میں نے ثابت کر دیا کہ بیویوں کے لیے مذکر کی ضمیریں آتی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی فطرت کیا ہے۔ آپ لوگ اب بھی کوئی نہ کوئی آئیں بائیں شائیں کریں گے، تو لیں اب آپ کے اپنے گھر کی بھی سن لیں، یعنی کہ شیعہ مذہب کی اپنی کتابوں کی سن لیں، تاکہ آپ لوگوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ شیعہ مذہب کی سب سے معتبر کتاب الفروع من الکافی کتاب اربع میں جلد نمبر 5 خطبۃ النکاح حدیث نمبر 1، واقعہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تو خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں موجود تمام ازواج مطہرات بیویوں کو مخاطب کیا۔ الفاظ کیا تھے؟ یہ میں نہیں لکھ رہا، آپ کا اپنا کلینی لکھ رہا ہے، اور آپ کی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا قوموا فادخلوا بیتکم، تم سب کھڑی ہو جاؤ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ذرا غور کریں،
یہاں سامنے صرف نبی پاک کی بیویاں یعنی کہ عورتیں تھیں، لیکن کلینی کی الکافی میں صیغہ قوموں جمع مذکر، ادخلو جمع مذکر اور بیتکم جمع مذکر کی ضمیر کم استعمال ہوا ہے۔ جاؤ اب اپنے سب سے بڑے محدث الکلینی پر ضعیف یا غلط گرامر کا فتویٰ لگاؤ۔ اب ایک اور ان کے چوٹی کے عالم علامہ مجلسی اپنی مشہور کتاب بحر الانوار جلد 43 صفحہ 115 ہوگا یا کئی ایڈیشن میں 120 بھی ہو سکتا ہے، پر یہی روایت نقل کرتے ہیں۔ الفاظ: جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تم یہاں سے اٹھ کر اپنے حجروں میں چلی جاؤ، تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، قوموا الی بیوتکم، تم سب اپنے گھروں کی طرف کھڑی ہو جاؤ۔ یہاں بھی بیویوں کے لیے قوموا اور بیوتکم میں جمع مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے۔ ارے بھائی وہاں تو صرف بیویاں تھیں، تمہاری اپنی معتبر ترین کتاب الکافی میں اور بحر الانوار میں بیویوں کے لیے قوموا اور بیتکم جیسے جمع مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری الکافی اور بحر الانوار میں بیویوں کے لیے مذکر کی ضمیریں آنے سے بیویوں کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی، تو قرآن مجید کی آیت تطہیر میں انکم آنے سے امہات المومنین اس آیت سے باہر کیسے ہو گئیں؟ یار ناراض نہ ہونا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا ٹھہرو، مجھے آپ لوگوں کی فطرت کا پتہ ہے، ایک چیز اور سنتے جاؤ۔ اب آپ لوگ کہو گے کہ خرم بھائی یہ تو نکاح کا خطبہ ہے، اس میں حضرت علی بھی تو وہاں موجود تھے، اس لیے مذکر کا صیغہ آیا۔ تو میرے بھائی ذرا گرامر پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حجرے سے باہر جانے کا حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے اٹھو اور اپنے گھروں میں جاؤ، کیونکہ اب نکاح کا مہر طے ہونا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں دولہا بن کر بیٹھے تھے، وہ تو حجرے سے باہر نہیں جا رہے تھے۔ تو بیویاں جو کہ صرف عورتیں تھیں، ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوموا کا صیغہ استعمال کیا، یعنی کہ جمع مذکر کا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس تفصیلی علمی گفتگو سے یہ بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئی کہ سورہ احزاب کا پورا سیاق و سباق شروع سے آخر تک صرف بیویوں کا ذکر کر رہا ہے۔ گرامر کی روح سے لفظ اہل خود مذکر ہے، اس لیے انکم کی ضمیر لائی گئی، اور معترضین کی اپنی فرمائش پر خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے یہی مذکر کی ضمیریں استعمال فرمائیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے اپنے گھر کی کتب یعنی کہ شیعہ مذہب کی اپنی کتابوں سے بھی یہی چیز ثابت کی ہے۔ الحمدللہ میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ جائیں اپنے بڑے سے بڑے عالم کے پاس، اپنے بڑے سے بڑے عربی دان کے پاس، اور اس سے پوچھیں کہ کیا یہ جو میں نے بتایا ہے یہ غلط ہے؟ اب جو لوگ صرف ایک ضمیر کا رونا رو کر پبلک کو جاہل سمجھ کر آیت تطہیر سے امہات المومنین کو باہر نکالنے کا ناپاک ڈرامہ رچاتے ہیں، ان کا علمی جنازہ خود قرآن اور کتب احادیث نے نکال دیا ہے۔ اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگلی بار جب کوئی آپ کے سامنے یہ ضمیروں والا سستا اعتراض رکھے تو یہ بخاری اور مسلم اور ان کی جو اپنی کتب ہیں ان کے ریفرنسز ان کے سامنے رکھ دیجئے گا، ان کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنے بھائی کی یہ ٹھوس علمی ریسرچ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ حق سچ لوگوں کے سامنے آئے۔ کمنٹ میں یا اللہ مدد ضرور لکھیے گا تاکہ یا اللہ مدد کی صدائیں ہر گھر تک پہنچیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام، آپ کا بھائی خرم سلیم جعفری۔